بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم سورۃ القاف کی 40 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ 41 یعنی 41 آیا سے 45 تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کی کچھ معنی و مفاہیم اور مختصر سی تفسیر دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آیا نمبر 40 تک ہم پڑھے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ 39 میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی جو کچھ یہ کہتے ہیں کافر اس پر صبر کیجیے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے۔ پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے کی آیتوں میں دیکھیے وَاسْتَمِعْ یعنی سنو، امر کا صیغہ ہے۔ یوم دن، ینادی المنادی ینادی پکارنے والا، منادی پکارے گا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ سنو، توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، یعنی یہ نفخہ سور ثانی ہے۔ دوسرا سور ہوگا اس کے تعلق سے کہا جا رہا کہ یہ نفخہ سور ثانی کا وقت ہوگا اور پکارنے والا فرشتہ یہ بات کہے گا کہ اے مرے ہوئے لوگوں، اے خبروں میں مدفون لوگوں، سب اپنی اپنی خبروں سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر نکل آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہو جاؤ۔ خبروں میں پڑا ہوا ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ کہیں قریب سے ہی آواز آ رہی ہے، اس کو ایسا لگے گا کہ یہ بہت قریب کی آواز ہے، قریب سے آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ ہم ابھی ابھی سوئے تھے کہ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ پہچان نہیں پائے گا کہ میں جی تو کیا کہہ رہے تھے کہ قریب ہی کی آواز اسے آ رہی ہوگی اور وہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ میں کب مدفون تھا، کب قبر میں دفن تھا اور کتنے عرصے سے تھا، بلکہ وہ سوچے گا کہ میں بہت کم عرصہ قبر میں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یوم آگے کی آیت دیکھیے 42، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یوم جس دن، یسمعون وہ سنیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، الصیحۃ چیخ، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ، یوم الخروج یوم دن ہے خروج باہر نکلنے کا، یعنی خبروں سے باہر نکلنے کا۔ سب لوگ اس روز کیا کریں گے؟ زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، زوردار آواز کو کیا کریں گے اس دن؟ سن لیں گے، یہی نکلنے کا دن ہوگا، ذالک یوم الخروج یہی نکلنے کا دن ہوگا۔ یعنی بالحق کے دو مطلب یہاں پر مفسر نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ فرشتے اس کے ندا کو ہر شخص پوری طرح سمجھ رہا ہوگا۔ فرشتے کی جو ندا ہوگی، اللہ اکبر، ہاں، تو اس کی ندا، اس کی آواز جو ہوگی ہر شخص پوری طرح سمجھ رہا ہوگا۔ تو حق اسے ہی کہتے ہیں جو سامنے سے واضح چیز کو حق کہا جاتا ہے۔
تو समझ रहा होगा। और दूसरा मतलब ये है कि उस रोज जो जोरदार आवाज से ही जो जोरदार आवाज आएगी, उस जोरदार आवाज से ही हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ दुनिया में पैगंबर कहते थे, कहते रहे, और जिन्हें वो झुटलाते थे, वो एक ठोस और अटल हकीकत है जो अब ज़ुहूर में आने लगी। ठीक है, अब जाहिर हो गया। यानी उस दिन उनको जो वो झुटलाते थे, वो तमाम चीजों की हकीकत सामने आ जाएगी और उसको वो लोग यकीन में बदल लेंगे। फिर आगे क्या है देखिए 43 में, इन्ना इन्ना बेशक नहनु हम नुही जिंदगी देते हैं, नुही जिंदगी देते हैं, वनुमीतु और हम मारते हैं, व इलैना और हमारी तरफ मसीर फिर लौट कर आना है। इन्ना बेशक हम नुही जिंदगी देते हैं, वनुमीतु और मारते हैं, व इलैना मसीर और हमारी ही तरफ लौट कर आना है। यानी ये लोग जो जुटलाते हैं क़यामत के दिन को, उस दिन वो जान लेंगे, उनको यकीन हो जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला यहाँ पर अब कहते हैं कि हम बिलाशुबा जिंदा भी करते हैं और मारते भी हैं, हमारी ही तरफ इन सबको क्या करना है, लौट कर आना है। उस दिन जो वो अफसोस करेंगे, उनका अफसोस करना उनके लिए फायदा मंद नहीं बल्कि नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए चाहिए कि वो अभी से रब पर यकीन करे, मर बादल मौत पर यकीन करे, मरकर उठाए जाने पर वो ईमान लाए। आगे आया नंबर 44 में, यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ, यौम जिस दिन तशक्ककु शक हो जाएगी, शक हो जाएगी, अल अर्दु जमीन, अन्हुम उनसे, सिराआ जल्दी करते हुए, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हश्र है अलैना हमारे लिए, यसीर आसान, यसीर आसान। ठीक है, यानी जिस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी, शक हो जाए, शक का यानी फटना। ठीक है, नबातात जो जमीन को फाड़ कर निकलते हैं, असल में उसको शक कहा जाता है। उसी तरह जमीन भी उस दिन फट जाएगी, फट जाएगी, और वो झटपट निकल खड़े होंगे। अनहुम सिराआ, यानी उससे वो क्या, सिराआ जल्दी करते हुए, जल्दी निकल खड़े होंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, इस तरह जमा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह जमा करना, इस तरह हश्र करना हमारे लिए, अलैना हम पर, या फिर हमारे लिए, यसीर आसान है। यानी जिस तरह जमीन फट जाती है पौधे की कॉम पर, जमीन को चीर कर और फाड़ कर जमीन से बाहर निकल आती है, उसी तरह उस दिन जमीन फट जाएगी और पौधों की तरह इंसान जमीन से उगते और बाहर निकलते चले आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, उसकी फौरन नशोनुमा होती चली जाएगी, फिर वो इस्तराब अल्लाह के दरबार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यानी इस्तराब होते हुए, इस्तराबन बेचैन होते हुए अल्लाह के दरबार में दौड़ पड़ेंगे, जिसमें उनकी अपनी मर्जी को कोई दखल नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे बल्कि उनको हाँक कर ले जाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा जमा करना हमारे लिए आसान है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है। उसकी तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि नबातात और इंसान की पैदाइश में मुमासलत के जो पहलू हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार मुकामात पर नबातात के जमीन से निकलने और मुर्दा इंसानों के जमीन से निकलने को एक दूसरे के मुशाबे करार दिया है। और जहां तक मुफस्सिर लिखते हैं कि मैं समझता हूँ ये कि नबातात के उगने की निस्बत इंसान का जमीन से उग आना या निकल आना ज्यादा आसान है। फर्क सिर्फ ये है कि नबातात का उगना हर वक्त हमारे मुशाहिदे में आता रहता है, लिहाजा हम
اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور مردوں کا اگنا چونکہ ہمارے مشاہد میں نہیں آیا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، لہذا کافر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور غور و فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ گویا دونوں مقامات پر اصل کمی غور و فکر کی ہے، تدبر کی، تفکر کی ہے۔ اس میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، جیسے مطلب فرض کیجئے ایک باغ میں یا ایک ہی فتح زمین میں چند میٹھے پھلوں مثلاً انار، آم، سیب کے درخت یا انگور کی بیلیں ہیں، اور اسے فتح زمین میں چند کڑوے درخت یا بیلیں مثلاً نیم کا درخت یا کریلے کی بیل یا ایسے ہی پودے ہیں۔ اب بارش اور مناسب آب و ہوا ملنے پر ہر درخت اور پودا اپنے بیج سے تعلق رکھنے والے اجزاء ہی زمین سے کھینچے گا، اور زمین ویسے ہی اجزاء اسے مہیا کرے گی، دوسرے نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ انار کے درخت میں انگور کے اجزاء مل جائیں، نہیں ہو سکتا، یا انار کے درخت میں کریلے کی کرواہٹ کا بھی کوئی جو شامل نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انگور کی بیل میں کچھ تھوڑے سے کریلے کے اجزاء اور کرواہٹ ہی شامل ہو جائے۔ یہی صورت انسان کے دوبارہ پیدائش یا زمین سے اگ آنے کا، نکل آنے کی ہے، اگانے کی یا نکل آنے کی ہے۔ اس کا اصل بیج یعنی روح، انسان کے جو اصل بیج ہے وہ روح، تو اللہ کے پاس پہلے ہی موجود ہے، اور مادی بیج بھی زمین میں محفوظ رہتا ہے، اسے زمین کھا نہیں سکتی، اور وہ عجب التعدیب کا حصہ وہ ہے جو انسان کا مادی بیج ہے، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اب ہر انسان کا بیج زمین سے وہی اجزاء اپنی طرف کھینچے گا اور زمین سے وہی اجزاء مہیا کرے گا جو اس کی بیج سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو جسم کے اجزاء ہوں گے وہی ہوں گے، اور انسانوں کا زمین سے اگنا نباتات سے بھی آسان اس لحاظ سے ہے کہ نباتات کی تقریباً 15 لاکھ انواع آج تک دریافت ہو چکی ہیں، لیکن قیامت کو صرف 2 انواع، 2 قسم کے جن اور انسان زمین سے اگیں گی، الا یہ کہ کوئی اور چیز بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو۔ سبحان اللہ، مفسر نے بڑی بہترین طریقے سے یہاں پر اس کی مثال دی ہے۔ آگے کی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 45، نحن، ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بیما، جو وہ کہتے ہیں، بیما، جو وہ کہتے ہیں، وما انت، اور نہیں آپ، و، اور ما، نہیں انت آپ، یا پھر تو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، علیہم ان پر، بے جبار، جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، یا پھر غصہ کرنے والے، فدق کے پس نصیحت کریں، بالقرآن، قرآن سے، من، جو، یخاف، ڈرتا ہے، وعید، میری وعید سے، ٹھیک ہے، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، آپ ان پر جبر تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو، جو میری وعید سے ڈرتا ہو، وعید عذاب کا دن، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں یعنی ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس جملے میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور کفار مکہ کے لیے وعید اور دھمکی بھی۔ یعنی تسلی کیا ہے کہ آپ ڈریے مت، ہم تو سب جانتے ہیں، اور دوسری وعید ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے دھمکی ہے
کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کا حساب میں قیامت میں تم سے لوں گا، یہ ایک وعید ہے۔ پھر آگے ان پر جبر تو نہیں کر سکتے جبر، تو یعنی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ زور اور زبردستی سے کسی کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سنا سنا کر نصیحت کیا کیجیے، پھر جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہوگا وہ تو یقیناً اس نصیحت کو قبول کر لے گا، اور جو لوگ قرآن سننا بھی گوارا نہ کریں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی آپ کا کام صرف کیا ہے، پہنچا دینا ہے، قرآن کو پڑھ کر سنا دینا ہے، آگے جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اس کو قبول کرے گا، اور جو نہیں رکھتا وہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے قواعد، وستمع، وس جزم سکون تا پہ حرکت، مع جزم سکون، یو واولین نون پہ حرکت، یا پہ حرکت، نون پہ الف مدہ، دال کو لام سے ملائیں گے، حرف خمری، نون پہ حرکت، نون پہ الف مدہ، دال پہ حرکت، نون ساکن کے بعد میم ہے تو یرملون مع الغنہ، غننے کے ساتھ پڑھیں گے، میم پہ حرکت، کاف پہ الف مدہ، نون پہ تنوین، تنوین کے بعد قاف ہے، اخفا ہوگا، را پہ رویا زدی یا مدہ، آخری حرف پر جزم دیں گے تو خلخلہ کبرا ہوگا۔ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ٹھیک ہے، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب۔ اگر دیکھیے یوم واولین، میم پہ حرکت، یس جزم سکون، میم پہ حرکت، عین پہ واو مدہ، نون پہ حرکت، آگے سے لیں گے تو پہ شمسی، سوئی، یا لین ہے، ہا پہ حرکت، تا پہ بھی حرکت، بالحق، حرف خمری، حق میں خلقلہ، اللہ، ذالک، ذا پہ جسم مدہ، لام پہ حرکت، قاف پہ حرکت، یوم واولین، میم پہ حرکت، آگے سے ملائیں گے تو پہ خمری، قاف پہ حرکت، اور کشم، واو مدہ، رو کو پڑھیں گے، آخری حرف پر جزم دیں گے تو خلخلہ کبرا۔ یوم یسمعون الصیحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، غنہ کریں گے، نون پہ تجدید تو غنہ ہوگا، نحن جزم سکون، نون پہ حرکت، نح جزم سکون، یا پہ یا مدہ، کھڑی زیر یا مدہ کے خواہ مقام ہے، وہ پہ حرکت، نون پہ حرکت، میم یا زمی یا مدہ، نون تا پہ حرکت، واو پہ حرکت، حمزہ پہ حرکت، لام یا لین، پھر نون کو لام سے ملائیں گے، پھر خمری، نون پہ حرکت، فاد یا زیر، سو یا مدہ، وہاں پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نحيي ونميت، نحيي یا سے پڑھیں گے، نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، یوم واولین، نون پہ حرکت، تا پہ شین پہ حرکت، قاف پہ خلخلہ پر ہوگا، پھر قاف کو لام سے ملائیں گے، پھر خمری، اور میں جزم سکون، را ساکنہ سے پہلے زبر، اور را کو موٹا پڑھیں گے، دعا پہ حرکت، عن اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، پھر اظہار شفوی، سین پہ حرکت، اور پہ الف مدہ، را کو موٹا پڑھیں گے، عین پہ دو زبر ہے تو ہونے کی وجہ سے یہاں پر سانس توڑیں گے تو الف مدہ بنا دیں گے، اگر نہیں توڑیں گے تو اکتا ہوگا آگے سے، زال پہ الف مدہ، لام پہ حرکت، قاف پہ حرکت، حش جزم سکون، تنوین کے بعد عین ہے، اظہار ہوگا،
لام يا زبر لي يا لين نون पे अलिफ मद्दा या पे हरकत sin या जस्सी या मद्दा आखिर पर जम के पास आते हैं يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير फिर नहनु जज़म सुकून हरकत फिर जज़म सुकून हरकत 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 अलिफ मद्दा मीम पे फिर या पे हरकत काफ पे वाव मद्दा लाम पे वाव मद्दा नून पे हरकत वाव पे हरकत मीम पे अलिफ मद्दा और फिर मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है मद्दे मुनफसिल इख्फा फिर हरकत मीम पे हरकत लई याली मीम साकिन के बाद बा है तो इख्फा शफवी होगा मीम पे हरकत बा पे हरकत जिम पे हरकत फिर बा पे शब्दा है सख्ती से पढ़ेंगे और कलाम पर भी होगा अलीफ मुद्दा फिर वहाँ पर जज़म की संख्या बा पे हरकत के दाल पे हरकत काफ पे तजदीद है और सकीना से पहले जेर है फिर को बारीक करेंगे बिल फिर खमरी फिर और सकीना से पहले पेश है तो को मोटा करेंगे अलीफ मुद्दा और खड़ा जबर अलीफ मुद्दा के खाम खाने नून पे हरकत मैं यखाफ यरमलून माल गुन्ना या पे हरकत वा पे अलिफ मद्दा सा पे हरकत वाव पे हरकत यानी जरी या मद्दा आखिर पर जज़म देंगे तो खलखला कुबरा नहनु अअलम बिमा यक़ूलून वमा أنت علينا بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी सूरतुल क़ाफ मुकम्मल हो चुकी है अल्लाह ताला का एहसान है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे याद करके फिर इसे हमेशा याद रखने की तौफीक और इसको हमारी यानी क़ियामुल लैल में आसानी के साथ पढ़ने की हमें तौफीक दे हमारे लिए आसान कर दे आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू